جو خواجہ آصف صاحب فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے، وہ بھی لندن میں کھڑے ہو کر، یہ کیا قابل فخر بات ہے؟ یہ قابل شرم ہے، اور میرا خیال ہے وہ آخری درجے سے بھی قابل شرم ہے. یعنی اس کو آخری درجے کو آپ کفر کا نظام کہہ سکتے ہیں اور اس کو منافقت کا نظام کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور ہم نے جو لوگوں کو جھوٹ کا دلاسا دیا ہوا ہے یہاں پہ کہ یہاں ہم شاید الیکٹڈ لوگ ہیں اور ہم شاید ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے ویسا نہیں ہے. لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مجبوری کیا ہے. تو کامران صاحب، کم از کم ان کو سچائی کے نمبر تو آپ دینا کہ انہوں نے کوئی بھرم بھی نہیں رکھا، کوئی تکلف ہی نہیں کیا یہ ایکٹنگ کرنے کا کہ نہیں جی کوئی جمہوریت ہے. وہ مان گیا کیا ہائبرڈ نظام ہے؟ تو سچ یہاں پہ بولے نا، اپنے گھر میں بولے 10,000 میل دور جا کے سچ بولتے ہیں. صحیح. یہ فرمائے کہ کل خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ جو ممکنہ اتحادی ہیں، ممکنہ سے مراد کہ آپ لوگ، کچھ تو ان کے اتحادی ہیں جو نہیں ہیں جن میں آپ بھی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیں اور جو ممکنہ ہیں ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کر آگے چلیں. تو ابھی تک کہاں تعطل آ رہا ہے؟ تعطل معاملات تو دیکھیے، ہم نے وہ بیٹرنس ختم کر دی، یہ تو سب کو پتا ہے. ہم ان کے ساتھ انگیج بھی ہوئے بہت ساری معاملات میں. پھر وہ انگیجمنٹ کے بعد جو ہے نا پھر ڈس انگیجمنٹ آ گئی، اور بجائے انگیج ہونے کا جو ہے وہ کریڈٹ دینے کے وہ ڈس کریڈٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ہمیں. تو یہ ان کی شاید تجربے کاری ہے کہ اس بات سے نقصان ہوا کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ چلیں، 2 قدم چلیں، کسی نے اچھا کیا اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے بعد میں اس کو ٹریک کرنا شروع کر دیں. تو ایک تو یہ گلہ شکوہ ہمارا ہے، اور یہ گلہ شکوہ کنوے بھی ہوا ہے. اچھا، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ رابطے تھے، ہیں، ٹیلی فونک بھی ہیں، واٹس ایپ میسیجز بھی آتے جاتے ہیں، دونوں طرف سے آتے جاتے ہیں. اور یہ پھر عید کے بعد پھر جو ہے نا ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ عجیب سی صورتحال ہوئی. وہی یہ جو آپ خواجہ آصف صاحب والا معاملہ جو ہے نا ہائبرڈ نظام والی بات کر رہے ہیں، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بڑھنا شروع کر دیا آگے، اور اس کے ساتھ پینگیں بڑھانی شروع کر دی. وہ پھر یہ میں مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے اس ملک میں، مگر اس حقیقت کے ساتھ پھر اگر آپ نے جو نا کمپرومائز کرنا ہے، جوتے اور پیاز والی دونوں باتیں کرنی ہے، تو پھر اتنا پھر 2 سال پہلے کر لیتے، ختم کر لیتے. طے یہ ہوا تھا کہ کسی سے بھی بات، کسی سے مراد حکومت بھی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی ہے، کسی سے بھی بات اگر ہوگی تو وہ اس ڈھانچے کے اندر ہوگی جو دی وڈ بھی جو ہے نا وہ بننا تھا. وہ ابھی تک بنا نہیں. ابھی تک ہم نے ان کو مڈ آف اپریل کی جو ہے وہ ڈیٹ دی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو ہے نا انہوں نے اپریل کے شروع میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے شروع ہو گئے. پھر وہ رابطے بھی جو ہے نا اس طرح کے رابطے جس میں قرآن شریف نہ صرف اٹھایا جا رہا ہے، ساتھ پڑھا بھی جا رہا ہے، اور لوگوں نے ہمیں تانے دینا شروع کر دیا. ہم کہتے تھے کہ بھی کنفرم کرنے دو یہ بات کو. وہ کہتے تھے اچھا تم کو وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کس لیول پہ آئیں گے؟ وہ ہم نے الٹا ہم نے گالیاں کھانا شروع کر دی لوگوں سے. ہم نے کہا کہ بھئی آفیشلی ابھی تک انہوں نے اس بات کو جو ہے نا نہ ایکسیپٹ کیا نہ ڈینائی کیا. میں مطلب بہت سارے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آفیشلی جو ہے نا یا تو مولانا صاحب کو کنوے کریں یا پھر مجھے کنوے کر دیں. مولانا صاحب سے اگر کسی کا رابطہ نہیں ہوتا کوئی دقت ہے، مگر مجھے بھی کسی نے کنوے نہیں کیا. آخری جو پروگرام جس میں آپ میرے ساتھ موجود تھے، تو اس وقت مولانا ملک سے باہر تھے، مارچ کا پہلا ہفتہ تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ 8 یا 9 مارچ کو شاید مولانا واپس آ رہے ہیں. شاید وہ سعودی عرب تھے تو پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی بیٹھک ہوگی، اور وہ ہوئی بھی ایک. تو اب کیا یہ روٹی کھائی ہے نا ان کی، کوکر صاحب کی روٹی بھی کھائی ہے. ہاں روٹی بھی کھائی، ہاں بالکل روٹی بھی کھائی آپ نے، نمک بھی کھا لیا. تو اب یہ سٹیل میٹ ہے یا بات چل رہی ہے لیکن ذرا آہستہ آہستہ چل رہی ہے؟ نہیں، اس میں تو درمیان میں اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ تھی نا، یہ عید کے تیسرے دن سے جو خبریں آنا شروع ہوئی، دوسرے دن کی یا تیسرے دن کی، جس میں گنڈاپور صاحب بھی جو ہے نا انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی. پھر اعظم سواتی صاحب نے جو ہے نا وہ بہت سارے ارشادات کیے.
پھر وہ ڈاکٹرز والا قصہ تھا پاکستانی امریکنز ڈاکٹر والا. تو یہ پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ایک وقفہ آیا ہے. اس بات کو وہ کلیئر نہیں کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ پہ بلیو کریں گے مگر آپ کو آفیشلی جو ہے نا بتائیں ہم کو کہ معاملہ کیا ہے تاکہ ہم کم از کم جو ہے نا پبلک کے سامنے بھی رکھ دیں گے کہ جی یہ میسج آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے پارٹی کی طرف سے. وہ ادھر ادھر سے کوئی چھوٹی موٹی بات آ جاتی ہے مگر ہمارا جو ایکسپیرینس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ اگر امیر عباس کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو امیر عباس نے کی تھی, کامران نے تو نہیں کی تھی. کامران کسی سے کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس سے پھر جا کے اس سے پوچھو تو ہمیں جو ہے نا وہ پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا